صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. اٹھ گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. بوندھے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں. بوندھے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں. ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں. گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ. ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر. ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر. کہتی تھی یہ ماں خبریں سکینہ سے لپٹ کر. کچھ دیر کے ہے ہم تیرے مہمان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہے کھائے. معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہے کھائے. رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے. روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ. ماں کہتی تھی اٹھ جاگ اٹھتی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار. اٹھتی نہیں لاکھ اٹھایا
سمجھایا ہے کئی بار، لو مر ہی گئی آج وہ بابا کی عزادار، لب کھول ذرا ماں ہے پریشان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ، رونے کی صدا آتی ہے زندان سے اکثر، رونے کی صدا آتی ہے زندان سے اکثر، مر کے بھی رہائی نہ ملی ہے جسے اختر، سنسان سا ہے آج کیوں زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، اٹھ گھر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ، صلوات محمد وآل محمد۔ یا حسن عسکری خدا حافظ جانشین نقی، خدا جانشین نقی، قید میں بے کسی کے عالم میں عمر کاٹ آئے، خدا عمر سب کاٹ دے، نر گئے اشقیاء میں اے مولا کتنی آفت ہے، خدا کتنی آفت ہے، دور گھر سے وطن سے غربت میں یوں شہادت ہوئی، یوں شہادت ہوئی، خدا معتمد نے ستا کرے دیا عاصم کو جائے، خدا دے دیا عاصم رفے، پیٹے تھے سر ہے اب یتیمی پر حجت خدائے، خدا حجت آخری، خدا حافظ خیانت کری، او شورا جہاں میں حسن عسکری کہے
نقشے نگی عرش کی انگوش طریقہ ہے کونین میں یہ گل چمن ہے دری کا ہے در یتیم مدن پیغمبری کا ہے در یتیم مادر پیغمبری کا ہے مظلومیت مثال جناب حسین ہے اور دبدبے میں فاتح بدر اور دبدبے میں فاتح بدر پر معتمد نے خیر کیا وہ مصیبتا ایسے ولی کو زہر دیا وا مصیبتا ماں کے گھر کو لوٹ لیا وا مصیبتا خونے جگر حرم نے پیا خونے جگر حرم نے پیا پھاڑا کفن نبی نے علی ننگے سر ہوئے بچپن میں آئے مہدی بچپن میں آئے مہدی ارواح پن جتن کو ستایا ہزار ہے جنت میں مصطفیٰ کو رلایا ہزار ہے تربت سے فاطمہ کو اٹھایا ہزار ہے قبر نجف کو ہلا قبر سے نجف کو ہلا غلسہ میرا میں ہوتا تھا جس وقت بین کا یا کربلا یا کربلا میں حیرت ہے کیوں زمین پہ یہ نعش اولا گرا اس ظلم سے امام مشکل کشا گرا باسیوں پہ کیوں نہ فلک جا بجا گرا بالائے خاک تاج رسول خدا گرا بالائے خاک تاج رسول خدا گرا سر اپنا کھولے سوگ میں آل رسول نے جنت میں سب سے پھینک جا لکھا ہے جب امام ہوئے اعظم جنا ایک دفعہ سامرے میں قیامت ہوئی آیا دولت سرائے شاہ سے آنے لگی پگار لو مومنو یتیم ہوئے لو مومنو یتیم لو مومنو یتیم سرگر میں ظلم چاروں طرف بدقسال ہے اور ہے بہ کے میدین سایہ نہ باپ کا نہ کوئی بھائی ساتھ ہے سر پر امام عصر کے بس حق کی ذات ہے اس بے پدر کی سمت کی کیسی الفزاد ہے اب شر میں اہل بیت اب شر میں اہل بیت لاشے کے گرد شور جو نوحے کا ہوتا ہے معصوم 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 اب اس طرح سے اہل خبر کرتے ہیں بیان ماتم سرا میں بھی بیان کرتی تھی پغان لا چکے جو لاشیں مولا دو جہاں کفنایا اس کو رکھتے مطہر کے درمیان کفنایا اس کو رکھتے مطہر کے درمیان آواز آئی فاطمہ کے شور و شین سے شیعہ روئے بے قبلے پر حسین کے سب شیعہ روئے بے قبلے پر حسین کے سلوات نمس صلی اللہ علیہ وآلہ تشن لب مظلوم سرور
فاطمہ زہرا کے دل بر الوداع تشنہ لب مظلوم سر ور الوداع شان مجلس تھا تمہارا ذکر غاب رونق محراب میں رونق محراب میں بار الوداع ہے جوانی بھی وبالے زندگی اب تمہارے غم میں اکبر الوداع اب تمہارے غم میں اکبر الوداع لیجئے لیجئے آنو محمد اب سلام صابرہ زینب کے دل صابرہ زینب کے دل دل سے اب نقشِ وفا مٹتا نہیں جاؤ عباس دلا جاؤ عباس دلا مجلسوں میں ہم کو روتا چھوڑ کر مسکراتے جاؤ مسکراتے جاؤ ایک قبر زندان دل میں بن گئی شاہ کی مظلوم دق شاہ کی مظلوم دقت ہم بھی ہیں قیدی زنجیر رولا نہ تماس جاد
ماتباں سجاد مزتر اب نہ زینب جاؤ گی تم اب نہ زینب جاؤ گی تم سر کھلے نظر ہے اشکوں نظر ہے اشکوں روتے ہیں باخر محبہ نی حسین روتے ہیں باخر محبہ نی حسین کہتے ہیں سبتے الوداع کہتے ہیں سبتے پیامبر تشن لب مظلوم سرور الوداع بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی مقبر میں بھیا یہی مقبر میں نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین نظر حسین جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھوٹ گئے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں بیر ظلم نان ہونا ہے خیر روزے پہ نہ لجا دروں کے زخم پشت پہ دروں کے زخم پشت پہ یہ سن کے اٹھی قبر سے آ کر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئی بخے بولی لپٹ کے بھائی کو کھو کے زینب بھائی کو کھو کے زینب اماں سناؤ تم کو جو کچھ جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ بیٹی فدا ہوئی اماں حسین دل زندگی سے زینب مزتر کا ہٹ گیا میں دیکھتی رہی اماں تمہارے لال کو کیا کیا نغم ہوئے لاشے کے ہاتھ انگوٹھی کی خاطر قلم ہوئے لاشے پہ میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے پامالاش گوہر
सकीला के दुर्रे हमारी पुष्ट पे दुर्रे हमारी पुष्ट अम्मा तेरे मरी अम्मा तेरे मरी तौखे गिरम कर तौखे गिरम कर कांटों पे नंगे पाऊं अदू ने फिराया था अम्मा सिवाय शुक्र बुलवाया था ऐसे अम्मा सकीला मर गई अम्मा सकीला मर गई अम्मा फिरा के कूफे में फिर हमको कुबको सर नंगे सुए शाम हमें ले चले अदू पहुंचे जो शेर शाम में हम सब कुछ शादमू बाजारियों में शो बेटी अली देखो चलो से देखो चलो देखो चलो से शहीदो जहां खुदा हाफिज़ मोहम्मद की जान मोहम्मद की जान हम शबीहे नबी हुसैन के लाल अकबर नौजवान अकबर नौजवान अलमदारे फौज अब्बास अली के नशा अली के नशा हो चुकी आज खत्म मेहमानी शिया के मेहमान शिया के आयशा है करबला तेरी खिदमत न हो सके है कुश्ते जफा तेरी खिदमत न हो सके है जाने फातिमा तेरी खिदमत न हो सके मेहमान नैनवा तेरे मेहमान नैनवा तेरे खिदमत न हो सके जी भर के रो सके न ये गर्दिश नसीब के मंजिल से आगरे मंजिले से आगरे मंजिले से आगरे करे अब्बा से बावफाले अकबर न जाइए झूले को खाली छोड़ के असगर ना जाइए लेकर बारात खासी में बेपर न जाइए वीरा मकान होता है सर वीरा मकान होता है सरन आए सदा न रो आजादारो आएंगे फिर अगले साल अपने भरे फिर अगले साल अपने भरे फिर अगले साल अपने भरे घर को बेचैन फातिमा ना
آنسو بہاؤ تم، میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میرے زیارت کو آؤ تو، تربت پہ آ کے اشکوں کے جال، تربت پہ آ کے اشکوں کے مہما جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کے پیشوائی کا، ان سب کے پیشوائی کا، ان سب کے پیشوائی کا، ان سب کے پیشوائی کا بس لول ودا ہوتا ہے، رخصت یہ تشنا کا آپ، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام، کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھرے کے جام، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر، دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو، اماں دعائیں دیتے ہیں، اماں دعائیں دیتے ہیں، اماں دعائیں دیتے ہیں باتو، اے شاہ کربلائے مولا سلام لو، ہم بے کسوں کے والیوں مولا سلام لو، آقا اے فاطمہ کے جان ہمارا، اے فاطمہ کے جان، اے فاطمہ کے جان ہمارا، رخصت یہ آخرے ہے، دل افگار آئے ہے، مولا سلام لو یا مولا سلام لو یا مولا سلام لو یا مولا سلام لو یا، اے فاطمہ کے جان ہمارا، اے فاطمہ کے جان ہمارا سلام لو، ہے زینب دکھ پائی ہے زینب، ایلا شیب سر تیرا سر لائی ہے زینب، شیب سر تیرا سر لائی ہے زینب، ماں جائی ہے زینب، دکھ پائی ہے زینب، خیدی بنی سر نہیں مارا، قیدی بنی سر نانگے پھری دم نہیں مارا، سب آپ کا فرمان بجا لائی ہے زینب، ماں جائی ہے زینب، دکھ پائی ہے زینب، مرتے
مرتے ہوئے تم جس کو مجھے سونپ گئے تھے، اس لاڈلی کو شام میں کھویا ہے زینب مارا ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر جو تمہارے، ظالم نے چھڑی ماری لبوں پر جو تمہارے، خاموش کھڑی غیظ میں تھرائی ہے زینب مارا اب ساتھ مجھے قبر میں لے لیجیو بھائی، اب ساتھ مجھے قبر میں لے لیجیو بھائی، دنیا کے بہت رنج سے گھبرائی ہے زینب ماجا آئی ہے زینب زینب بیلا شہ بے سر تیرا سر لائی ہے زینب مارا یہ ہے زینب دگمائی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہدنا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین رحمت للعالمین، جد الحسن والحسین شباب اہل جنت ابی القاسم محمد، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والمعصومین والمظلومین والمنتجبین ولعنۃ اللہ اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا قیام یوم الدین۔ اللہم لعن منکر ولایت علی ابن ابی طالب، اللہم لعن مشرک ولایت علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقط قال سبحانہ فی محکم کتابہ وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ایک تفصیلی گفتگو میں آپ کے درمیان کر سکوں۔ بڑے ہی مختصر وقت میں مختصر انداز میں علی کے ذکر کو کرنا ہے، اور اس علی کا ذکر کرنا ہے کہ جس کا ذکر پھیلے تو پورا قرآن بن جائے، سمٹے تو ایک نقطہ بن جائے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، موضوع قرار دیا ہے، مشہور و معروف آیت ہے
کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مقصد تخلیق انسان کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو جو وجود دیا ہے وہ وجود کس سبب سے دیا ہے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر عبادت کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو انسان کو خلق کیا ہے وہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب یہ آیت اور اس کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کی کیا معنی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ چکے کہ بھئی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، نیک اعمال کیا، تو کیا یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ حج کر لینے سے ہم نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا یا نہیں کیا؟ دیکھیے عزیزوں، دو لفظ ہیں جن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے عادت، دوسری لفظ ہے عبادت۔ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے نماز کی عادت ڈالو، روزے کی عادت ڈالو، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو۔ دیکھیے عادت اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ اب میں اسے لفظوں کے ذریعے ہی سمجھا دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے اور ایک نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے۔ عادت میں 4 حروف ہیں، عین، الف، دال، تے۔ تو عادت میں 4 حروف ہے، عبادت میں 5 حروف ہے۔ توجہ ہے نا، عادت میں 4 ہے، عبادت میں 5 ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ بھئی جہاں 5 جمع ہو جاتے ہیں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اور دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عادت میں بے نہیں ہے، عبادت میں بے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس عمل میں بے کا ذکر ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بے کیا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ مولا فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس عمل میں علی کی محبت شامل ہو جائے اس عمل کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اب آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ دیکھیے عبادت کے لیے نا سب سے ضروری کیا ہے، عبادت کیسی کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسی نماز پڑھنی چاہیے، کیسا روزہ رکھنا چاہیے، کیسا حج کرنا چاہیے؟ واقعہ یوں ملتا ہے کہ جب ابلیس نے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ابلیس نے اللہ سے کہا یا اللہ تو مجھے اس سجدے آدم سے بری کر دے، تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ گروہ ملائکہ میں کوئی ایسا نہ ہوگا جیسے میں عبادت کروں گا۔ تو اس بات پہ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، میں ویسی عبادت چاہتا ہی نہیں جیسے تو کرنا چاہتا ہے، میں ویسی عبادت چاہتا ہوں جیسے میں کروانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ تو اپنے طور کی عبادت کرے تو یہ عبادت نہیں کہلائی جائے گی۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا،
ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ویسے ہی ہم کو پڑھنا ہے جیسے کہ رسول اسلام نے فرمایا. فجر کی کتنی رکعت؟ 2 رکعت. اگر میں نے سوچا کہ 2 رکعت کے بجائے میں 3 رکعت پڑھ لوں تو کیا یہ عبادت ہوگی؟ کیا اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہی پڑھنا ہے جو رسول خدا نے فرمایا ہے. یعنی اپنے طور کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. عبادت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہو، جیسے ائمہ نے فرمایا ہو، ویسے ہی طریقے سے آپ کو عبادت کرنی ہے. جیسے روزے کا طریقہ بتلایا، جیسے حج کا طریقہ بتلایا. تو عزیزو ہر عمل بتلا دیا گیا ہے اور آپ کو ہر عمل ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے. آپ اپنی منمانی سے نہیں کر سکتے ہیں. تو ایمان سے بتلائیے کہ نماز کا طریقہ آپ کو بتلا دیا گیا، روزے کا طریقہ آپ کو بتلا دیا گیا، حج کے احکام آپ کو بتلا دیے گئے، خمس کے احکام آپ کو بتلا دیے گئے. تو اگر آپ اس احکام بتلائے ہوئے احکام کے مطابق اسے عمل میں لائیں گے تبھی آپ کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا. تو جو ہے نا، تو جس طرح نماز کے احکام بتلائے گئے، جس طرح روزے کے احکام بتلائے گئے، اسی طرح مجلس کے بھی احکام بتلا دیے گئے ہیں. اگر آپ مجلس ویسے ہی کریں گے جیسے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے تب جا کے وہ مجلس جو ہے آپ کے لیے باعث عبادت کہلائی جائے گی. تو آپ مجھے بتلائیے کہ مجلس کے تعلق سے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنے مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس مجلس میں علی کا ذکر ہوتا ہے وہ عبادت کہلائی جاتی ہے، اور جس مجلس میں علی کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ عبادت نہیں بلکہ دین کے خلاف بغاوت کہلائی جائے گی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کے بارے میں. تو عزیزوں یاد رکھیے گا یہ مجلس حسین کوئی معمولی نہیں ہے. محسن نقوی کے 4 مصرے میں بیان کر دیتا ہوں، اسی کی طرف سے اسی کے بعد جو ہے مصائب کی طرف آ جاؤں. محسن نقوی کہتے ہیں کہ یہ مجلس شبیر ہے جنت سے ہنسی ہے. یہ مجلس شبیر ہے جنت سے ہنسی ہے. جو اشک میں لذت ہے وہ کوثر میں نہیں ہے. یہ مجلس شبیر ہے جنت سے ہنسی ہے. جو اشک میں لذت ہے وہ کوثر میں نہیں ہے. ارے تو کیسے ملائے گا مجھے میرے خدا سے، اس وقت تو دارائن کا خالق بھی یہی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی بارے. عزیزو یہ مجلس کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. ایک نقطہ میں بیان کر دوں مجلس کے تعلق سے. دیکھیے قرآن کے تعلق سے خداوند عالم فرما رہا ہے کہ قرآن کتنا وزنی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو زمین پہ نازل کرتے تو زمین کیا ہے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتی، فنا ہو جاتی. آسمانوں پہ اگر نازل کرتے تو آسمان ختم ہو جاتے. پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ جو ہے چور چور ہو جاتے. تو اللہ نے اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟ قلب محمد پر. یعنی قلب محمد ظرف قرآن ہے. قرآن ہے مظروف، قلب محمد ہے ظرف. تو عزیزو قرآن کے لیے اللہ نے قلب محمد کا انتخاب کیا. تو اسی طرح جس طرح قرآن کے لیے اللہ نے قلب محمد کا انتخاب کیا تو اسی طرح ہمارے آنسوؤں کے لیے اگر خداوند عالم نے کسی چیز کا انتخاب کیا ہے تو رومال سیدہ کا انتخاب کیا ہے. تو یہ جو آنسو بہا رہے ہیں، ہاں زاداروں، 2 مہینے 7 دن ہم آنسو بہاتے ہوئے آ رہے ہیں. آج کی تاریخ ہے، یہ سورج جو نکلنے والا ہے
جب یہ غروب ہو جائے گا تو ہم جو ہے رنگین لباس زیب تن کر لیں گے. ہم بس یہی کہیں گے کہ اے شہزادی کونین، ہم سے حق خدمت ادا نہ ہو سکی. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو مر گئے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اللہ اکبر. رنگین لباس ہم زیب تن کر لیتے ہیں، پھر خوشیاں جو ہے ہمارے گھروں میں لوٹ آتی ہے. مگر ذرا سوچئے کہ آل محمد بعد کربلا ان کے گھروں میں خوشیاں نہیں آئی. یہ قافلہ جو قید خانے سے چھٹا کربلا آیا اور کربلا سے مدینے کی طرف چلا تو شہزادی کلثوم نے جیسے ہی مدینے کی دیواروں کو دیکھا تو یہ کہا کہ اے مدینہ، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جب یہاں سے چلے تھے تو ہمارے والی و وارث ہمارے ساتھ تھے، اب آ رہے ہیں تو ہمارے والی و وارث ہمارے ساتھ نہیں ہے. اجرکم اللہ. عزادارو، جب مدینے کے قریب پہنچے تو چوتھے امام نے فرمایا کہ قافلے کو روک دو. قافلے کو روکا گیا اور کہا کہ ساری بیبیاں جو ہے اپنے ناقے سے اتر آئے. ساری بیبیاں ناقے سے اتر آئی. پھر امام نے بشیر کو بلایا اور یہ کہا، اے بشیر، تیرا باپ بڑا اچھا شاعر تھا، اے بشیر تو بھی اچھا شاعر ہے، یہ لے اس پرچم کو اپنے ہاتھ میں لے کر مدینے میں جا کے ہمارے واپس آنے کا اعلان کر دے. بس عزیزوں، اب بشیر چلے مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے گئے، اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہ رہا. کربلا میں حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. یہ کہتے ہوئے بشیر جا رہے تھے، ایک کوہرام جو ہے مدینے کی گلیوں میں برپا ہوا. محمد حنفیہ جو بیمار تھے، اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. ایک مرتبہ جو ہے اپنے غلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ جا دیکھ آخر یہ آہو بکا کیوں ہو رہا ہے، یہ مدینے کی گلیوں میں لوگ اتنا سر و سینہ کیوں پیٹ رہے ہیں. وہ غلام باہر گیا، فوراً داخل ہو کے کہتا ہے، آقا آپ کے بھائی حسین کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے. اجرکم اللہ. آزاداروں، یہ بشیر جو ہے صدائیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور جو ہے محلے بنی ہاشم میں پہنچا. جیسے ہی محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا تو بشیر نے دیکھا کہ بشیر کے سواری کے آگے ایک بچہ آ کے کھڑا ہو گیا. اب اس بچے کو دیکھا، سمجھ گئے بشیر کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، میں محلے بنی ہاشم میں آیا ہوں. اپنی سواری سے اتر آئے، ایک مرتبہ قریب پہنچے اور کہا، اے صاحب آپ کون ہیں جو میرے راستے میں آئے ہوئے ہیں؟ تو بچے نے کہا، اے شخص جس کا پرچم تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس عباس کا بیٹا ہوں. بس یہ سننا تھا. بشیر نے بچے کو بوسے دیے اور پھر پوچھا کہ کیا ماجرا؟ کہا کہ میری دادی اماں تجھے بلا رہی ہے. بشیر آگے بڑھے، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے اور جو ہے بی بی جو ہے دروازے کے بھیتر ٹھہری ہوئی کہہ رہی تھی، اے شخص یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا میرا آقا حسین مارا گیا؟ تو بشیر نے کہا، ہاں بی بی، آقا حسین مارے گئے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا، عباس کے ہوتے ہوئے میرا آقا حسین مارا جائے. تو بشیر نے کہا، بی بی، جب تک عباس کے دونوں بازو موجود تھے حسین پہ کوئی آنچ نہ آئی.
اجرکم اللہ آزادارو. اب یہاں جو ہے محمد حنفیہ مدینے کے باسیوں کے ساتھ چلے, امام سے ملاقات کرنے کے لیے چلے. جب بیرون مدینہ آئے دیکھا کہ سید سجاد کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سید سجاد نے جب اپنے چچا کو دیکھا تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے, تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے, اور محمد حنفیہ روتے ہوئے سجاد کو گلے سے لگا لیا, روتے ہوئے سجاد کو گلے سے لگا لیا. جو ہی گلے سے لگایا سید سجاد نے کہا اے چچا اپنے ہاتھوں کو میرے جسم سے ہٹا دیجئے گا. تو محمد حنفیہ نے کہا اے بیٹا کیا کوئی گستاخی ہوئی؟ کہا گستاخی نہیں اے چچا, اور میرے بدن پر اب تک زخم موجود ہے. اے چچا ابھی خون بہ رہا ہے. آزاداروں بس آخری بات میں نے مجلس کو تمام کیا. ذرا سوچئے جب لیلا گھر میں داخل ہو کے علی اکبر کا حجرہ دیکھا ہوگا تو لیلا کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جب فروان قاسم کا حجرہ دیکھا تو قاسم کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اجرکم اللہ ساری بیویاں آ گئی. ہاں آزاداروں زینب بھی اسی گھر میں رہی. کچھ دن بعد جو ہے عبداللہ آئے گھر میں اور سید سجاد سے کہا بیٹا علی بہت دن ہو گئے ہیں زینب کو مدینے آئے ہوئے. بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ زینب جو ہے اپنے گھر واپس آ جائے. تو سید سجاد نے کہا اے پھپھا میں اپنی پھپھی سے کہہ دوں گا, وہ یقیناً جو ہے گھر واپس چلی جائیں گی. ہاں زاداروں زینب سے سید سجاد نے کہا, اور پھر جو ہے زینب اپنے گھر پہنچی. عبداللہ گھر میں نہیں تھے, داخل ہوئی گھر میں. یہ وہ زینب ہے کہ روز عاشوراء جب اہن و محمد کے لاشیں لائے گئے زینب نے سجدہ شکر کیا, اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. قید ہو کے قید خانے میں 2 سال رہی, زینب نے گریہ نہیں کیا. کربلا پھر واپس آئی, زینب نے گریہ نہیں کیا. زینب نے گریہ کیا تو کب کیا؟ جب گھر میں داخل ہوئی اور اس حجرے میں داخل ہوئی جو اون و محمد کا حجرہ تھا. تو زینب نے دیکھا 2 بستر ہیں, 2 کوٹیاں ہیں. اون و محمد یاد آ گئے, ارے ماں کا دل تھا. تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے اون و محمد آؤ میں تمہارا ماتم کروں, آؤ تم پہ میں گریہ کروں. زینب گریہ کرتے کرتے صحن خانہ میں آ گئی, بیٹھ گئی زمین پر, ماتم کر رہی تھی. اسی وقت عبداللہ داخل ہوئے. داخل ہو کے بڑا عجیب جملہ کہا. عبداللہ نے کہا اے ضعیفہ تم کون ہو جو میرے بچوں کے نام لے لے کے ماتم کر رہی ہو؟ تو ایک مرتبہ زینب نے سر کو اٹھایا, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا عبداللہ ارے میں تمہاری زوجہ زینب. تو عبداللہ آگے بڑھے, کہا بی بی یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے بی بی؟ تو زینب نے پوری رودات سنائی. کہا عبداللہ 2 محرم کو ہم کربلا پہنچے. اے عبداللہ 7 محرم کو پانی تمام ہو گیا. عبداللہ عاشوراء آیا, عاشور کا دن بڑا غضب کا دن تھا. عبداللہ انصار حسین مارے گئے. عبداللہ علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی. عبداللہ قاسم زندگی میں ہی پامال ہو گیا. عبداللہ اون و محمد مارے گئے. عبداللہ عباس اپنے بازو کٹا کے دریا کنارے سو گئے. عبداللہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا. عبداللہ 70 قدم کا فاصلہ تھا. ارے میرے بھائی کا خوش گلا تھا, ارے ظالم کا خنجر تھا. عبداللہ میں دیکھ رہی تھی میرا بھائی ذبح ہو رہا تھا. یہ کہہ کے زینب خاموش ہو گئی. سر کو جھکاتی ہے, سر کو اٹھا کے عبداللہ کی طرف دیکھتی ہے, پھر سر کو جھکا لیتی ہے. تو ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بی بی کچھ اور کہنا چاہتی ہو؟ تو زینب نے کہا عبداللہ یہ کہنے والی بات نہیں ہے, میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں. تو عبداللہ نے پوچھا کیا دکھانا چاہتی ہو؟
تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے بازوؤں سے ردا کو ہٹایا. ارے رسیوں کے نشان، تازیانوں کے نشان، عبداللہ کو جلال آیا. ایک مرتبہ تلوار کھینچی، گھر کے باہر یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں ان ظالموں کو نہیں چھوڑوں گا. زینب بے چین ہوئی، سید سجاد کے پاس پہنچی، کہا بیٹا اپنے پھپھا کو روکو. سید سجاد آگے بڑھے، عبداللہ کے ہاتھ کو تھام کے کہا اے پھپھا صبر کیجئے، اے پھپھا صبر کیجئے. تو عبداللہ نے کہا بیٹا سید سجاد کیسے صبر کروں، کیسے صبر کروں، وہ نشان میں نے دیکھے ہیں. تو سید سجاد نے بڑا قیامت کا جملہ کہا، پھپھا آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، آپ نے تو نشان دیکھے. ارے میں نے دیکھا کس طرح تازیانے برسائے گئے. اے پھپھا میں نے دیکھا کس طرح رسن باندھی گئی. اے پھپھا میں نے دیکھا ایک رسن 12 گرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. پہچان لو میں زینب ہوں، پہچان لو میں زینب ہوں. کیا سنتے ہو اے عبداللہ، پہچان لو میں زینب ہوں، پہچان لو میں زینب ہوں. دنیا کی ستائی ہے زینب، دنیا کی ستائی ہے زینب. اس حال میں آئی ہے زینب، اس حال میں آئی ہے زینب. تھی زخم دل کی ایک صدا، دل کی ایک صدا. کیا سنتے ہو اے عبداللہ، کیا سنتے ہو اے عبداللہ. پہچان لو میں زینب ہوں، پہچان لو میں زینب ہوں. مقتل کو گئے پیاسے بچے، مقتل کو گئے پیاسے بچے. آئے نہ پلٹ کر پر بچے، آئے نہ پلٹ کر پر بچے. دونوں نے ہمارا نام کیا، ہمارا نام کیا. کیا سنتے ہو اے عبداللہ، کیا سنتے ہو اے عبداللہ. پہچان لو میں زینب ہوں، پہچان لو میں زینب ہوں. لاشے کے نشائیوں شے کو ملے، لاشے کے نشائیوں شے کو ملے. قاسم کے بدن کے ٹکڑے ملے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ملے. ارمان کسی کا پورا ہوا، کسی کا پورا ہوا. کیا سنتے ہو اے عبداللہ، کیا سنتے ہو اے عبداللہ. پہچان لو میں زینب ہوں، پہچان لو میں زینب ہوں. زینب ان آنکھوں سے دیکھی، ان آنکھوں سے دیکھی. اکبر کے کلیجے میں برچھی، اکبر کے کلیجے میں برچھی. اور دیکھی خون کا ایک دریا، خون کا ایک دریا. کیا سنتے ہو اے عبداللہ، کیا سنتے ہو اے عبداللہ. پہچان لو میں زینب ہوں، پہچان لو میں زینب ہوں. جب چھوٹا بڑا نہ کوئی بچا، بڑا نہ کوئی بچا. بیمار تھا بس ایک غش میں پڑا، بیمار تھا بس ایک غش میں پڑا. نرغے میں تھا تنہا بھائی میرا، تنہا بھائی میرا. کیا سنتے ہو اے عبداللہ، کیا
الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، رم کے چین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، زینت دو جہاں ہے تیرے نقش پا، زینت دو جہاں ہے تیرے نقش پا، تیرے ساتھ دیکھیے مغربین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، مجلس تیری ہر گھر میں ہو جلوہ گاہ، مجلس تیری ہر گھر میں ہو جلوہ گاہ، تجھ کو روتی ہے دنیا حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، چاندنی رات پر مردنی چھا گئی، چاندنی رات پر مردنی چھا گئی، کھو گیا چاند تاروں کا چین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، سر کھلے فاطمہ آ رہی ہے نظر، سر کھلے فاطمہ آ رہی ہے نظر، رو رہے ہے شہ مشرقین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، آج شام غریب باقی ہے تذکرے، آج شام غریب باقی ہے تذکرے، اب بھی روئیں گے ہم پوری رات الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، ہم جیئیں گے تو اگلے برس روئیں گے، 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 پھر سے ہوگا یہی شور و شین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، دیجیے سلام شاہ کربلا، دیجیے سلام شاہ کربلا، دیجیے سلام جان فاطمہ، لیجیے سلام شاہ کربلا، دیجیے سلام جان فاطمہ، مصطفیٰ کا دین آپ سے بچا، مصطفیٰ کا دین آپ سے بچا، دیجیے سلام دین کے خیر خواہ، لیجیے سلام شاہ کربلا، دیجیے سلام جان فاطمہ، ہائے ہائے